امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کوئی ایسا خط تلاش کریں جس میں خشکی اور نمی ایک جیسی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوسرے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد کوفہ کو متحد کر لیا اور اسی وقت کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بلند جگہ منتخب کی اور حکم دیا کہ یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی جائے۔ ایک تیر انداز کو مسجد کی جگہ کھڑا کر کے کہا گیا کہ وہ چاروں طرف ایک تیر پھینکے۔ جب تیر پھینکے گئے تو آپ نے حکم دیا جہاں جہاں تک تیر پہنچے ہیں اس تمام جگہ کا بازار اور آبادی بنا دی جائے۔ مسجد کے قریب ہی ایک بہت خوبصورت مکان تعمیر کیا گیا جس میں بیت المال کی تعمیر بھی شامل تھی۔ اس عمارت کا نام قصر صدر رکھا گیا۔ چند ہی برسوں میں یہ بستی بہت ہی خوبصورت اور شان والی ہو گئی، یہاں تک کہ کوفہ کو ہی اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مدائن سے کوفہ منتقل ہو گئے اور نئے مکان میں رہنے لگے، لیکن یہاں شور و غل اتنا ہوتا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے معمار کو بلا کر کہا کہ مجھے اس شور و غل اور ہنگامے سے نجات دلاؤ، اس شور و غل کے لیے میرے گھر کے دروازے بند کر دو۔ معمار نے اس مکان میں کچھ ایسے اضافے کیے کہ یہ چھوٹا سا ایک محل بن گیا۔ اس کے آگے معمار نے مضبوط اور ایک نہایت خوبصورت دروازہ لگایا جو بند ہوتا تھا تو ذرا سی بھی شور و غل اس کے اندر نہیں آتا تھا۔ ایک بار وہاں سے کوئی شخص مدینہ منورہ آیا اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا۔ کوفہ کے متعلق بات چلی تو اس شخص نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ امیر لشکر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے محل جیسا مکان تعمیر کروایا ہے اور اس کے سامنے ایک محل جیسا دروازہ لگایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو ایک صحابی محمد بن مسلح رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ اسی وقت کوفہ روانہ ہو جاؤ اور سعد کے مکان کے دروازے کو بغیر پوچھے آگ لگا دینا اور پھر یہ خط اسے دے دینا اور وہیں سے واپس آ جانا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ لمبی مسافت کے بعد کوفہ پہنچے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے انہیں بلایا۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے لیکن اس کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور انہیں کہا کہ وہ پہلے اندر چل کر کھانا کھائیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا اور دروازے پر تیل پھینک کر آگ لگا دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال سے چپ رہے کہ یہ کوئی حکم ہے جس کی تعمیل ہو رہی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دیا۔ انہوں نے خط پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنے لیے محل تعمیر کروایا ہے اور اسے ایک خوبصورت قلعے کی شکل دے دی ہے اور تم نے اس کا نام قصر سعد رکھا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے دروازے پر ان لوگوں کے لیے رکاوٹ پیدا ہوگی جو تم تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ تمہارا محل نہیں، یہ تمہارا اور امت کی ہلاکت کا محل ہے۔ اس میں تم نے بیت المال تعمیر کروا کر اسے اپنے محل کا ایک حصہ بنا ڈالا ہے۔ بیت المال پر باقاعدہ پہرا کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس پہرے کی وجہ سے تمہارے محل میں بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ بیت المال کو فوراً وہاں سے ہٹا دو تاکہ جو کوئی تم تک پہنچنا چاہے اس کے لیے پہرے کی وجہ سے روک ٹوک نہ ہو۔ اپنے اور لوگوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رکھو۔ دروازہ جل رہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم نامہ پڑھ کر محمد بن مسلمہ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि उन्होंने ये दरवाज़ा क्यों लगाया था। उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क का अमीर हूँ और अमीर लश्कर भी हूँ। मुझे इत्मीनान और सुकून चाहिए था ताकि मैं सही फैसले कर सकूं और लोगों की भलाई के लिए सोच सकूं। मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना वापस आए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि वो हुक्म की तामील कर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या उज़र पेश किया है और इस किस्म का दरवाज़ा लगाने की वजह क्या थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत मलाहता हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने जो हुक्म दिया था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि इन्हें ये अज़र कबूल कर लेना चाहिए था। अंधाधुंध हाकिम के हुक्म की तामील नहीं करनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, अगर तुमने अपनी आंखों से कोई और सूरत हाल देखी थी और इसकी सही वजह तुम्हें मालूम होगी तो तुम अपनी इतनी सूझ और इतनी जुर्रत होनी चाहिए थी कि मेरे हुक्म की तामील ना करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसी वक्त हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैगाम भेजा कि उन्होंने जो उज़र और जो वजह बताई है वो कबूल की जाती है और वो अपना मकान पहले की तरह रहने दे। ये था मुसलमानों का किरदार जिसने इन्हें इराक और शाम से रोमियों और फारसियों का सफाया करने की ताकत दी और उन्होंने वहाँ ऐसी हुकूमत कायम की कि वहाँ के लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल करते चले गए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।